اس دوسرے ویلاگ میں سب سے پہلے تو عشق عمران، اس وقت اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے خان کے کارکن کی ایک آواز پر لاکھوں کا مجمع، ثوابی میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، اور سہیل افریدی کے خلاف تمام سازشیں ناکام ہو گئی۔ تحریک انصاف کے اہم رہنما کا کور کمانڈرز کو پیغام، شہباز گل نے جنرل عاصم منیر اور پاکستان دونوں میں سے کسی ایک کا چننے کا وقت آنے اور انکشاف کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ کور کمانڈرز کے ہاتھ میں۔ معاملہ کیا ہے اس کو بات کریں گے۔ تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی خان کی صحت کے معاملے پر کیا کر رہی ہے، سہیل افریدی کا راستہ روکنے والے بھی کیسے ناکام ہو، اس کی تھوڑی بات کریں گے۔ سیاسی کمیٹی پر لائے عمل ان کا، اور بلوچستان کی انتہائی خطرناک صورتحال، خیبر پختونخوا کے حالات پر جو گھنگرو باندھ کے ناچ رہے تھے، اور جس طرح ڈی جی ایس پی آر 16 شہروں پر کالعدم تنظیموں کے قبضے اور ہلاکتوں پر ایجنسیوں کی ناکامی اور مکمل خاموش ہے، اور وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے، وہ میں پورا پوسٹ مارٹم آپ سمجھتا ہوں۔ وادی تیرا میں نقلی جرگہ بھی ناکام ہو گیا آج، اور سہیل افریدی کا اصلی عوامی جرگے کا ایک خطاب بھی کل شروع ہونا ہے۔ پنجاب کی سوتیلی ماں کو غریبوں کی آہ لگی، پولیس افسران نے مریم نواز کو بے نقاب کیا، خاتون کے شوہر کی تشدد والی ویڈیو آ گئی، اور اس کے ساتھ اب پاکستانیوں کو کرنا کیا ہے یہ تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن آج پاکستانی عوام کا جو فیصلہ نظر آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے حق میں، اور یہ اعلان نظر آ رہا ہے کہ خان کی رہائی کے لیے واقعی ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں، اور جس طرح انٹرچینج پر آج سہیل افریدی کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کی یہ تیاریوں کا جمع غفیر تھا، پورا ثوابی نکلا ہوا تھا، یہ وہ مکمل اعتماد ہے اسٹیبلشمنٹ کے، عسکری صحافیوں کے، علی امین گنڈا پور کی باقیات کے، ان تمام لوگوں کے پروپیگنڈے کا جو سہیل افریدی کا ناکام ہوا۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ تحریک کا فیس ہے، اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج جو سہیل افریدی نے تقریر میں بات کی کہ سیاسی کمیٹی نے جو ہمیں آئندہ کا لائے عمل دینا ہے، اس وقت ہمارے ہاتھ کچے دھاگے سے انہوں نے باندھے ہوئے ہیں، وہ توڑ کر خان کو رہا کریں گے، اور یہ بڑے غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ جس طرح انہوں نے بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھے، کچا دھاگا اسے توڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کی بڑی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی عوام کو یہ جوڑ رہے ہیں، یہ وہی انداز ہے جو عمران خان کا تھا۔ سب بڑے مسائل میں عمران خان پاکستان کی عوام کے پاس جایا کرتے تھے، اور آج انہوں نے بھی یہ کیا۔ اور آج جو اچھی چیز نظر آئی کہ اب تحریک انصاف کے جو سینئر لوگ جو کہا کرتے تھے کل کا بچہ ہے سہیل افریدی، آج پیچھے کھڑے تھے۔ یہ بڑی اچھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور عوام کے جو استقبال کے مناظر تھے وہ آپ دیکھیں، گلیوں میں، چھتوں پر، یہ ویڈیو شیئر چل رہی ہوگی ویسا، محلوں میں، سڑکوں پر، جس طرح سہیل افریدی کے ساتھ لوگ تھے، یہ عوام نکلنے کو تیار ہے۔ یہ بات آپ انڈرسٹوڈ ہے۔ قیادت کے لائے عمل کے بعد جو خیبر پختونخوا سے شروع ہونا ہے معاملہ، یہ 8 فروری کے بعد لانگ مارچ تک کامیاب ہوگا۔ دیکھیں یہ بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ یہ غصے میں سہیل افریدی کی بہت بڑی وجوہات ہیں، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بھی جو دباؤ لوگ ڈال رہے ہیں، خان کے جو حالات ہیں، پاکستانی سارے ناراض ہیں غصے میں، اور ان کا غصہ اس وجہ سے بھی بجا ہے کہ جو سازشیں کے خلاف ہو رہی ہیں وہ بھی ناکام آج ہوگی۔ لیکن جس طرح خان کے اوپر جو ظلم و جبر ہو رہا ہے، جس طرح ان کے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، خاندان کو رسائی سے ملاقات تک، علاج معالجے کی سہولتیں بند، اور اوپر سے حکومت ان اداروں کی رپورٹ اور بیانات جاری کری جو پہلے ہی پاکستان کی عوام میں ناقابل یقین ہے، بددیانت ہے، بد کردار ہے۔ مثال کے طور پر پیمز کے ڈاکٹرز، ان کے بیانات اور پریس ریلیز سے بھائی انگریزی میں وہ بھی۔ اب یہ پیمز وہ اسپتال اور ادارہ ہے جہاں 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کیا تو قادر پٹیل نے اسمبلی میں دعویٰ کیا، وزیر صحت تھا، کہ ہم نے عمران خان کے خون اور پیشاب کے نمونے لیے، تھوڑا سا پی کر، تھوڑا سا چیک کر کے، جو بھی اس میں منشیات موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس اسپتال میں خان کے علاج پر اب پاکستان کی عوام کیسے یقین کریں، ڈاکٹر پر کون بھروسہ کرے گا؟ یہ بالکل ایسی جیسے لاہور بھاٹی گیٹ میں وہ حاملہ خاتون اس کی بیٹی نالے میں گری، اس کے شور کو اتنا مارا، اتنا پیٹا، اور وہ اپنی ویڈیو میں اپنے زخم دکھا رہا ہے، تشدد دکھا رہا ہے۔ پولیس پہلے مان نہیں رہی تھی، اب وہ ایس ایچ او اور ایس پی کہہ رہے ہیں ہمیں اوپر سے حکم ہے، اور اوپر تو مریم نواز بیٹھی ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ بیانیہ تو پھٹ جاتا ہے اس طرح۔ اب دیکھیں اس میں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عوام کو کرنا کیا چاہیے۔ یہاں آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام کا فوکس سب سے اہم ہے، تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے، 23 رکنی کمیٹی ہے، آپ ان پہ ذرا غور و فکر کریں، تو گراؤنڈ پہ جو نظر نہ آئے ان کا احتساب کریں، سازشوں پر نظر رکھیں، خاص طور پر سہیل افریدی کے خلاف۔ اس 23 رکنی کمیٹی میں محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر باز، یہ تحریک انصاف سے نہیں ہے لیکن گراؤنڈ پر موجود ہے۔ باقی جو 21 لوگ اس میں سلمان اکرم راجہ گراؤنڈ پہ نظر آتے ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو اکثر بیشتر۔ باقی شیخ وقاص اکرم اشتہاری ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں، عمر ایوب، شبلی فراز، ملک احمد بچر، کمل شوذب، عالیہ حمزہ، انہیں سزائیں ہو چکی ہیں، یہ مفرور ہیں، یہ انڈر گراؤنڈ ہے، کوئی تھوڑا بہت کام چل رہا ہے۔ باقی 13 لوگوں میں علیم عادل شیخ کراچی میں بھی اس نے اچھا اکٹ کیا، اچھی پرفارمنس کی۔ داؤد کاکڑ بھی آپ کو پریس کانفرنس میں ریلیوں میں نظر آتے ہیں، خالد خورشید کا تو ریلیوں میں نظر آتے ہیں، سردار عبدالقیوم کی بھی ایک ریلی میں نظر آئی، اڈیالہ کے باہر نظر آئے۔ آج اسد کیسر بھی سہیل افریدی کے پیچھے کھڑا تھا، بیرسٹر گور بھی ایک ریلی میں نظر آیا۔ عامر ڈوگر اور اسد کیسر کیپٹل ٹاک وغیرہ میں تو نظر آتے ہیں، گراؤنڈ پہ ان کا وہ کردار نہیں ہے۔ معین قریشی اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے، وہ چند ساتھیوں کو مہینے میں 2 دفعہ ڈیالہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں تھوڑے بہت، باقی نہیں آتے۔ لال ملی چند کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب یہ تحریک اس لیول پر لے جانے کے لیے ان لوگوں کا سب سے اہم کردار ہے۔ 23 لوگ بڑے اہم لوگ ہیں۔ سلمان اکرم راجہ قوم کو دعا کرنے کا کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن انہیں دعا کرنی ہے۔ دیکھیں 8 فروری کے بعد لانگ مارچ میں سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کے اندر چھانٹی کرنی پڑی، سائڈ پہ کرنا ہو، خاص طور پر وکلا کو۔ انتظار پنجوتا کو سیاسی کمیٹی میں شامل کیا گیا، ان سے پرفارمنس کا پوچھنا چاہیے۔ عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے ہائی کورٹ کے بعد وکلا کے احتجاج سے، اڈیالہ کے بعد، یہ ان کا کام ہے، اڈیالہ قانونی اعتبار سے۔ اب عوام جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں چونکہ حکومت ہے، انہیں چاہیے کہ پنجاب کی طرف بھی آئیں، ٹاسک سپورٹ کر دیں، پنجاب میں آنا شروع کریں، وہاں جو سازشیں لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف، علی امین گنڈا پور کے سابق لوگ بٹھا کر سمجھائیں، سازشوں کا وقت نہیں ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں۔ اقتدار میں جب آ جائیں گے پھاڑتے رہے سارے ایک دوسرے کے، لیکن عوام کو اعتماد دلوانے کے لیے پارٹی کو مضبوط کریں۔ اور پھر عمران خان کی اگلی ہدایات تو نہیں آ رہی، لیکن پچھلی ہدایات اتنی زیادہ ہیں ان کے پاس کہ لائے عمل بڑے آرام سے بن سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ کسی ایسے بیانیے پر توجہ نہ دیں جس کا مقصد کیا ہے توجہ اٹھانا۔ یہ دیکھیں جو بلوچستان میں ہے بہت بڑی گیم ہے۔ پاکستان میں جب بھی بڑا احتجاج شروع ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہیں اچانک دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے، کہیں اچانک ایسے مسائل نظر آتے ہیں، مسلکی مسائل کبھی۔ اب تو خیر پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ خان کی چونکہ جان خطرے میں ہے،
دوسرا غزہ امن بورڈ کا سب سے اہم معاملہ ہے، جہاں امن فوج کے نام پر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام امن فوج کے سربراہان کو بلانا ہے. تو ٹرمپ کے ساتھ نیتن کے ساتھ فوٹو سیشن میں شہباز شریف فیلڈ مارشل آپ کو نظر آئیں گے. یہ اسی لیے شہباز شریف نے اعتراف کیا کہ ڈالروں کی خاطر ہمیں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. بلوچستان کا معاملہ 24 سال سے چل رہا ہے، اسے ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی. جھوٹ کے نام پر، بیانیے کی بنیاد پر روزانہ کہ ہم لوگ کو ناکام کرنے کے دعوے. اصل مسئلہ حل کرنے کی نہ نیت ہے، نہ سوچ ہے، نہ ارادہ ہے. آپ صرف ایک بات پر یقین کریں کہ ان کی باتوں پہ یقین کریں. اور فوکس جو ہے اس وقت نہ بلوچستان، نہ خیبر پختونخوا، تحریک انصاف اور عمران خان، کیونکہ ان کا فوکس جو ہے وہ غزہ پیس ہے اس وقت. یہ جو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، بیانیاں بنانا 3 سال 10 مہینوں میں، معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو، امن و امان ہو، ملک کی ترقی ہو، ایک بیانیاں بنتا ہے، ایک ویڈیو استباہ ہو جاتا ہے. ابھی انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ دہشت گردوں کو ہم نے نکال دیا یا افغانستان بھاگ گئے، وہ ہے ہی نہیں. اب بلوچستان میں موٹر سائیکلوں پر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے نامی گرامی دہشت گرد. اب یہ وہ بیانیہ تھا جسے پاکستان کی قوم اسی لیے تسلیم نہیں کرتی. جب سے آپ دیکھیں غزہ کا معاملہ شروع ہوا، کراچی میں گل پلازا آگ لگ جاتی ہے. پھر عمران خان کا معاملہ شروع ہوا تو بھاٹی گیٹ کا یہ ابھی وہ معاملہ آپ کو نظر آیا. اور خیر ویسے یہ تو ان کے بیانیے کی بہت بڑی ناکامی بھی ہے، کیونکہ وہ ڈوبنے والی خاتون کے شور نے سب بھانڈا پھوڑ دیا، ان کا سب کچھ دکھا دیا، بلکہ پولیس پر جو ان کے بتایا پولیس والوں نے مریم پہ ڈال دیا کہ یہ حکم تو ان کی طرف سے آتا ہے. لیکن بلوچستان کے جو تازہ ترین معاملات ہیں وہ آپ ذرا غور سے سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہاں پہ 3 بڑے بینک ہیں، فیصل بینک، میزان بینک، الائٹ بینک. یہ تینوں بینک لوٹے جا چکے ہیں. مستونگ میں جیل پہ حملہ ہوا، 27 قیدی چھڑا کے وہ لے گئے. نوشکی میں حملہ ہوا، ڈپٹی کمشنر کے گھر پر اس کی بیوی سمیت انہیں اغوا کر لیا. خران میں میر شاہد گل ملازئی ہیں، ان کے گھر حملہ ہوا، 7 لوگ وہاں جا بھاگ ہوئے، گھر گاڑی نظر آتش ہوئی. گوادر میں حملہ ہوا، خاتون 5 لوگ. پسنی میں، میری ٹائم میں، جہاں سیکورٹی ایجنسی کے دفتروں پر کچھ حملے ہوئے، اور مچھ میں بہت بڑا حملہ ہوا. اب یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ BBC دے رہی ہے، یہ کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں دے رہا. سب سے بڑھ کر جو سابق وزیر اعلیٰ اختر مینگل کا بیان ہے، اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں بلوچستان کو ایسے جلتے نہیں دیکھا، نو گو زون بنا ہوا. پھر جمعیت علماء اسلام کے حافظ حمداللہ نے کہا کہ بلوچستان میں تو حکومت کی ختم ہو چکی ہے، کوئٹہ شہر اس وقت بالکل حکومت کی ریٹ موجود نہیں. ایجنسیاں کہتی ہیں 12 پوائنٹ پر ہم نے قبضہ کیا، دہشت گرد کہتے ہیں ہم نے 16 شہروں پہ قبضہ کیا ہوا. عسکری صحافی کہتے ہیں فکر ہی نہ کریں، ہم غزہ جا رہے ہیں، وہاں ہم فلسطینیوں سے جا کے سارا بدلہ لے لیں گے، سارا اسلحہ ان سے چھین کے اپنے ملک کے دہشت گردوں کا بدلہ بھی لیں گے، مزاحمت کاروں سے چھین کے آپ کو اسلحہ دکھائیں گے، ان سے تو نہیں لے سکتے. اب دیکھیں وہ تمام خبریں اس وقت جو آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں. اب پاکستان کے میڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے وہاں کوئی خبر نہیں آئے گی. جیو، جنگ، عطا تارڑ، محسن نقوی، اسٹیبلشمنٹ، یہ تو بیانیہ کا کیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو اس وقت بلوچستان کا نظر آ رہا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ہے، جھوٹ ویڈیو ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری پرفارمنس چیک کریں، انٹیلیجنس ایجنسی اپنا کردار ادا کریں، ان کی پرفارمنس دیکھیں کتنی شاندار ہے، کلاسک. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کیسے پھینٹ کے انڈے کی طرح ان کا کچومر نکال دیا. ہماری کارکردگی کا مظاہرہ دیکھنا ہے، ملک کا مقبول ترین عظیم لیڈر ہم نے دیکھے جیل میں کیسے بند کیا ہوا. ہم اسے رسائی تو چھوڑیں، خاندان سے ملنا تو چھوڑیں، علاج تک نہیں کروانے دیتے. اگر آپ کو پھر بھی شک ہے، اڈیالہ جیل منگل کو آ کے دیکھیں کس طرح ہم اس مقبول لیڈر کی بہنوں کو لاتے مارتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں، ٹھنڈا پانی پھینکتے ہیں کیمیکل والا. پھر بھی آپ نہیں مانتے تو منتخب وزیر اعلیٰ کو دیکھیں، عدالت کے احکامات لے کر آتا ہے جائز حقوق کے لیے. 11 دفعہ آیا، کیسے ہم نے اس کو 17ویں گریڈ کے افسر سے ذلیل کروا کے بھیجا. کبھی ایک سڑک پر بٹھاتے ہیں، کبھی دوسری سڑک پر بٹھاتے ہیں. بھائی آپ کا دل پھر بھی ان ساری باتوں سے ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو آپ نے ہماری پرفارمنس اگر نہیں سمجھ آ رہی تو دیکھیں وہ تو جب قرآن مجید پڑھنے آتی ہے تو ہم ان پر گندا پانی پھینکتے ہیں، اور ہم اس سے زیادہ آپ کو کارکردگی کیسے دکھائیں. ہمیں تو آپ خراج تحسین پیش کریں، خراج عقیدت پیش کریں. یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں. یہ 24 سال سے ہو رہا ہے، اگلے 24 سال بھی اس نے چلتا رہے گا. یہ انہوں نے کہا 16 شہروں کا قبضہ، خبریں جھوٹ ہے سارا. یہ سارا جو مسلح تنظیمیں دندناتی پھر رہی ہیں، یہ جو بینک لوٹے جا رہے ہیں، یہ جو پولیس اسٹیشنوں پر قبضے ہو رہے ہیں، جیلوں میں سے قیدی چھڑا رہے ہیں، یہ معصوم لوگ جہاں باقی سب سیکورٹی فورسز، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ کوئی توجہ نہ دیں، یہ تو پروپیگنڈا ہے سارا. بلوچستان تو ایک SHO کی مار ہے. یہ تو خود محسن نقوی کا بیان ہے. یہ جو 10 سپاہی جہاں بھاگ ہوئے، یہ کہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں، ہم تو دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، ہم تو عادی ہو چکے ہیں. 5 عورتیں، 3 مرد، 2 بچے، یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، اس کی فکر نہ کیا کریں. یہ سب کچھ کنٹرول میں ہے. عطا تارڑ کہتا ہے کوئی فکر نہ کریے، میڈیا ہے، انہیں تو مجانے نہیں دیتے. یہ انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹیں ہیں، یہ ہندوستان کے ساتھی ہیں، فتنہ الخوارج نے پیسے دیے ہوئے ہیں، ان کی فکر نہ کریں. یہاں محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ جو سیکورٹی فورسز کے جنازوں میں گئے، یہ ایک عام روٹین ہے. وہ جو SHO جسے محسن نقوی نے تعینات کرنا تو وہ بھی ٹریننگ ذرا مکمل کر لے، پھر آپ دیکھیں کیسے تہس نہس کر کے ختم کرتے ہیں. ان کے عسکری صحافیوں کا کہنا ہے بلوچستان کی فکر نہ کریں. یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے کسی سیاسی جماعت کو پھٹکنے نہیں دینا. کوئی نمائندہ جیت کر آئے تو صحیح، یہاں اسمبلی میں پہنچ کے تو دکھائیں. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا صوبہ ہے، یہاں ہماری اپنی حکومت ہے. ڈیرا بگٹی اور کوہلو میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا اور یہاں کالعدم تنظیمیں پیدا ہوئیں. کالعدم تنظیموں کو ہم نے سامنے لیا اور سیاسی جماعتیں کیسے ہم نے اڑا کے پرے ماری. 3 سال 10 مہینوں میں تحریک انصاف کو بلوچستان میں بھی ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے. دہشت گردوں کی خیر ہے، ان کے ساتھ ہم لڑتے رہیں گے 25 سال، کوئی بڑی بات نہیں. قوموں کی زندگی میں 100 سال لڑائیاں ہوتی ہیں. دہشت گردی میں عراق کو دیکھیں، آپ شام کو دیکھیں، آپ برکینا فاسو کو دیکھیں، ابھی بھی ہم سے پیچھے. اور ہم تو ماہر ہیں سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کے. نواب اکبر بگٹی کو دیکھیں ہم نے شہید کیا، تو صبح آگ اور بارود میں جل رہا ہے. تو کیا کوئی مسئلہ بن گیا؟ یہاں سونے کے ذخائر موجود ہیں، معدنیات موجود ہیں. سی پیک کا بھی تو ہم نے آپ کو بتایا، سونے کی چڑیا چیک کریں. امن و امان کو چھوڑیں، امن و امان کی کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے بلوچستان کی فکر نہ کریں، خیبر پختونخوا پہ فوکس کریں کیونکہ وہاں بھی سیاسی حکومت موجود ہے جسے گرانا ہے. یہ پاکستان کا میڈیا آپ کو روز بتاتا ہے، لائیو کوریج دیتا ہے ہر چھوٹے بڑے واقعے کی. ابھی خیبر پختونخوا میں دیکھیں کیا ہے، ہم نے جرگہ کروایا، دیکھیں 30 بندے ہم نے اکٹھے کیے، 30 بندوں نے بتایا کہ صوبائی حکومت 4 ارب کھا گئے ہیں. فتنہ خوارج کے ساتھ تو سہیل افریدی بھی کہتے ہیں ملا ہوا ہے، یہ تو اس لیے ہمیں آپریشن نہیں کرنے دیتے، ورنہ ہم بلوچستان کی طرح یہاں بھی امن لے آتے. ان کی اب تقریریں سنیں جرگے میں جو آج کر رہے تھے.
اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو بلوچستان میں قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کرتی ہے. اندازہ کریے عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لائی جی ان کا ادارہ تھا, حالانکہ وہ لانے والے جنرل فیض اور جنرل باجوہ تھے. مراد صحیح تو منتیں کرتا رہا, چیخیں مارتا رہا, نہ لاؤ یہاں. علی مین گنڈا پور کا اپنا وزیر اعلیٰ تھا, وہ ان سے کہتا تھا دہشت گردوں کو ہم گرفتار کرتے ہیں, ملٹری انٹیلیجنس ISI کے لوگ چھڑا کے لے جاتے ہیں. پولیس کے وہاں پہ انتظامات کے نام پہ گاڑیاں ہی نہیں تھی, رائفلیں ہی نہیں تھی. رات کو جو دہشت گرد آتے تھے کھانا کھاتے تھے لوگوں گھروں میں, صبح سیکورٹی فورسز والے آتے تھے, جب ان سے بات کرتے تو آوازیں اور شکلیں بھی وہی ہوتی تھیں. لوگوں نے خود بتایا, وہی آن ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ محسن نقوی جیسے مسلط کی ہے, جو ایک SHO سے بلوچستان ٹھیک کروا رہا تھا. یہ شخص جب نگران حکومت پنجاب میں تھا, اس نے PTI کی تباہی پھیر کے رکھ دی, زیر داخلہ بنا, ملک کے امن و امان کی تباہی پھیر دی, کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا, حالات کرکٹ کے دیکھیں. اور ان لوگوں سے ہم مسائل حل کرائیں گے جن کا ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دودھ کی راکھی بلی معیشت شہباز شریف سے ٹھیک کروائیں گے, ساگ ڈار کو اندازہ کریں, جن کا لگائے ہوئے سارے بوٹے پودے ہیں. شہباز شریف کی باتیں سنیں, کیا کہتے ہیں, وہ ملک اڑان بھر رہا ہے, زر مبادلہ بڑھ گئے ہیں, روپے کی قدر میں اضافہ ہو گیا. آج آسٹریلین ڈالر 196 کا ملا, جو ابھی ہفتہ پہلے 186 ہے. صرف باخدا نمبروں میں ہیرا پھیری ہے. حقیقت میں یہ کہتے ہیں نا 30% کی مہنگائی ہم نے کر کے 5% کرتے, تو پاکستان سے لوگ خوشی سے ناچ رہے ہوتے ہیں. BBC نے پورا کالم لکھا ہوا ہے, عوام سے انہوں نے رابطہ کیا جا کے اشیاء خوردونوش خریدتے ہوئے. وہ خاتون کہہ رہی تھی 1000 روپے کی ویلیو اس وقت 100 روپے, اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. دیکھنے سننے والے جانتے ہیں پاکستان کے حالات پہ ورلڈ بینک, IMF, اقوام متحدہ, ان کی رپورٹ کو چھوڑ دیں. گراؤنڈ پر جو حقیقت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. سرکاری کاغذات میں تو کبھی شمالی کوریا کو دیکھیں تو بڑا مستحکم ملک ہے, لوگ کھاتے کیا گھاس پھوس کھا کے, پتے کھا کے زندگی گزار رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی 30%, وہ 60% سے. کاروباری لوگوں سے پوچھیں, چیمبر آف کامرس کا صدر تو کہتا ہے 150 ٹیکسٹائل یونٹ بند ہوئے, 90 لاکھ بے روزگار ہیں, ہر سال 25-30 لاکھ مزید بے روزگار آ رہے ہیں. انہیں چھوڑ دیں, آپ عام لوگوں سے پوچھیں, وہ جو میڈیا کے مائک آپ کے منہ میں گھسیڑتے ہیں, ہر 2 میں سے ایک غریب بھوکا سوتا ہے. 90,000 روپے آپ بظاہر بڑی تنخواہ ہے. ایک بندہ جس کے 3 بچے, وہ گھر کا بل, بجلی, گیس کے, اسکول فیس کے, گھر کی روٹی پوری کرنے کے بعد اپنے دوستوں ہمسایوں سے قرض لے کے زندگی گزارتا ہے. عالمی بینک کہتا ہے غربت کی شرح میں جو 2018 میں خان کے دور میں کم ہوتی تھی, آج شدید اضافہ. 6.2 پر وہ جو GDP تھی, آج 4 سال بعد بھی 3.2 پر نہیں پہنچی. لوگ بینکوں کو پیسے واپس کریں گے, آگے کاروبار کے حالات ہی نہیں. ٹیکسز کے اضافوں میں غیر ملکی کمپنیاں نکل کے جا رہی ہیں, اور شہباز شریف کے دعوے دیکھے تو IMF سے ہم جان چھڑا رہے ہیں. مریم نواز کریے میں نے نوجوان تیار کی ہیں, ایکسپورٹ کر کے باہر بھیجوں. اندازہ کریں. شہباز کے بعد ایک ویڈیو دیکھی میں نے بھی ٹویٹر پہ, وہ کور کمانڈرز کو خطاب کر رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان سے کسی ایک کا فیصلہ کریں. بڑا خطرناک بیان تھا ان کا, کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ وہ تمام معاملات عوام کے سامنے رکھیں, جس کے بعد ہو سکتا ہے پارٹی سے نکال دیا جائے, ملک سے بھی جیسے نکالا گیا اس طرح ہمیں الگ کر دیا جائے, بہت کچھ ہے. لیکن اس وقت عمران خان کے حالات کی وجہ سے ہم مجبور ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنی پڑے تو کریں گے کہ آپ پاکستان میں سے جنرل عاصم منیر سے کسی ایک کا انتخاب کریں. اب ان انکشافات کیا ہیں وہ تو ظاہر ہے شہباز گل تفصیل سے بتا سکتے ہیں, لیکن دیکھیں اس وقت منصوبہ اصل میں پاکستان کے خدا نخواستہ ٹکڑے کرنے ہیں, بلوچستان کے ساتھ کشمیر کو الگ کرنا, خیبر پختونخوا کو توڑنا, اور وہ جو اسرائیل امریکہ کا منصوبہ ہے چین کی گردن دبانے کا, اور عمران خان کو جیل میں ہی رکھنا. کیونکہ دیکھیں عمران خان اقتدار میں ایک اپنا عرصہ حکومت پوری کر جائے تو یہ ملک اسرائیل امریکہ کے قبضے سے نکل کر اپنی ایک بڑی خارجہ پالیسی بنائے. پاکستان کا رقبہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے, نیوکلیئر ملک, وہ اسرائیل اور امریکہ کے قبضے سے آزاد ہو جائے, اسی لیے عمران خان کو روکا جاتا ہے. یہ انٹرنیشنل معاملات میں جس طرح اسرائیل ایران کے معاملات ہیں, وہ پھر ظاہر ہے ادھر بھی قبضہ کر کے یہ وہی پورا ایک سسٹم بنانا ہے انہوں نے پورا. اور وہ ایران پہ بھی ٹرمپ کی بلیک میلنگ آپ نے پچھلے ویلاگ میں دیکھی ہوگی, جس نے نہیں دیکھو چیک کر لیں, تو وہ سارا اسی سے جڑا طالبان ہے سارے. تو بہرحال اب ان کی ویڈیو وہ بتائیں کہ خود ہی کیا اس میں کہہ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.